ایک مخلص کی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی بات کیجئے۔ وعلیکم السلام، السلام علیکم۔ ہیلو، وعلیکم السلام۔ جی میں آپ کی بات سن رہا ہوں، بات کیجئے۔ جی ہیلو، میں شہناز بول رہی ہوں۔ جی میں سن رہا ہوں، آپ بات کریں۔ جی ہاں جی، میرے 2-3 مسئلے ہیں۔ جی جی بات کیجئے۔ ہاں جی، وہ بچے سب بچے جوان ہیں، ان کے رشتوں کا بہت مسئلہ ہے۔ ایک تو رشتوں کا مسئلہ ہے، ہاں جی، کئی بات نہیں بنتی۔ اور کوئی مسئلہ دوسرا آپ کچھ کہنا اور چاہیں؟ دوسرا یہ کہ بچے تو کاروبار کرتے ہیں، سب میں نقصان ہوتا ہے۔ جی اور وہ میاں نے پراپرٹی خریدی تھی، تو وہ ہم ہے بھی حق پہ ہے، لیکن پھر بھی جھوٹا کیس انہوں نے کیا ہوا ہمارے پہ۔ جی جی تو کوئی مطلب دعا کرے، اور دوسرا کوئی روحانیت کے لیے کچھ بتا دے پڑھنے کو۔ جی میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ آپ مستقل مزاجی سے ایک چیز پڑھیں گے اور انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ آپ نا سارا گھر فجر کی نماز کے بعد جو آپ تسبیحاں ذکر جو بھی کرتے ہیں کر لیجئے، اس کے بعد 3 بار درود پاک پڑھیں، اور 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 1 بار سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ جب سورۃ فاتحہ میں پہنچے گے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے بعد آگے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی، پھر سارا دن یہی پڑھیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پڑھتے ہوئے اپنے مقصد کا تصور کرنا ہے، اپنے مقصد پہ دھیان دینا ہے، اپنی مشکل کا تصور کرنا ہے، اپنے مقصد کا تصور، اپنی مشکل کا تصور پڑھتے ہوئے دینا ہے۔ سارا دن یہی پڑھیں، اور بہت زیادہ مستقل یہی پڑھیں، اور بہت توجہ سے پڑھیں، ہر حالت میں پڑھ سکتے ہیں۔ شام کو عشاء کی نماز کے بعد جب عشاء کی نماز پڑھیں تو بقیہ سورت پھر پوری کریں، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم سے سورت بقیہ پوری کریں، پھر 3 بار درود پاک پڑھ لیں۔ یہ ایسا زبردست عمل ہے، ایسا زبردست عمل ہے۔ سارے مقاصد کو سامنے رکھیں، ہر مقصد کو سامنے رکھیں، اور ہر مقصد پہ توجہ کریں، ہر مقصد پہ۔ اور ایک تسبیح ہر نماز کے بعد یا وکیلوں کی پڑھ لیں، یا وکیلو یا وکیلو یا وکیلو۔ اور تصور ہو مولا، لوگ بڑا وکیل رکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم کیس جیت جائیں گے۔ مولا تجھ سے بڑا کوئی وکیل نہیں ہے، تجھ سے بڑا کوئی کفیل نہیں ہے، تجھ سے بڑا کوئی آقا نہیں، تجھ سے بڑا کوئی مولا اور ملجا نہیں، تجھ سے بڑا کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں۔ اے اللہ تو میرے کاموں کا وکیل بن جا، اور اللہ میرے یہ کام کر دے۔ ایک تسبیح یا وکیلوں کی آپ جب کریں گے، اس ایک تسبیح سے اللہ کی رحمت ایسی متوجہ ہوگی، ایسی متوجہ ہوگی کہ اللہ یا وکیلوں کی برکت سے آپ کے مسئلے حل کر دے گا۔ ایک تسبیح پڑھتے ہوئے دھیان بھی ہو، تصور بھی ہو، توجہ بھی ہو، یقین بھی ہو، اور اعتماد بھی ہو۔ یہ یقین ہو، یہ دھیان ہو، یہ تصور ہو، یہ اعتماد ہو، اس پہ اللہ کی رحمت متوجہ، اللہ کا فضل متوجہ، اللہ کا کرم متوجہ ہوتا ہے، اور اللہ کی رحمت اور فضل سے غیبی نظام متوجہ ہوتا ہے، اور غیب سے رحمتوں اور برکتوں کے اور خیروں کے اللہ دروازے کھولتا ہے۔ انشاءاللہ آپ یہ عمل کر لیں، آپ کے سارے گھر اور گھر کے سارے افراد یہ کریں۔ اور ایک بات ہے کہ ہمارے جتنے بھی ہمارے ساتھ چلنے والے ہیں، شریک سفر ہیں، پروگرام میں ساتھ چلنے والے سامعین ہیں، ان سب کو ان عملوں کی اجازت ہے، آپ سب کر سکتے ہیں، اور ان کو پھیلانے کی اجازت ہے۔ خیر کو پھیلائیں، راحتوں کو پھیلائیں، آسانیوں کو پھیلائیں، اور انسانیت کے لیے ہماری ذات نفع مند ثابت ہو، خیر کے اور برکتوں کے اللہ دروازے کھولیں، اور ہماری مزاجوں اور طبیعتوں میں نفع ہو۔ تو اس لیے یہ عمل آپ کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اس عمل کی برکت سے ہمیشہ کی صحت، تندرستی اور خیر و برکت عطا فرمائے گا، اور اللہ پاک اس عمل کی برکت سے ہمیشہ کا فضل اور کرم نصیب کرے گا۔ اللہ پاک آپ کے مسئلے حل فرمائے، خوشیاں خوشحالیاں عطا فرمائے۔